अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपको पता है कि ये बड़ा बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर रहम किया कि अपने आखिरी नबी ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, और उनकी बदौलत आज हम जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं, उनके बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। चलिए जी, आज कुछ प्रोग्राम के कुछ चलते हैं, कुछ बात करते हैं। जनाब, आजकल ऑडियो लीक्स का ज़माना है। रोज़ाना ही एक ना एक ऑडियो या वीडियो जो है वो मार्केट में आ रही है। अब तो उस शख्स ने ही कमाल ही कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त बात करी है उसने। और उसने क्या ज़बरदस्त बात करी है, उसने अब तो धमकी भी दे डाली है भैया। उसने कहा भैया जुमे से जुमेरात अच्छी रहेगी, ये जुमे की 9:30 बजे की रात अच्छी रहेगी। अब लोगों के दिल धड़क 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 धक रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि 9:30 बजे जो है वो सबका चिट्ठा खुलने वाला है। किस किस का चिट्ठा खुलने वाला है ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, ये है 8 GB का डेटा जो कि वो खोलने लगा है। और वो कह रहा है जी मैं इसको हम कहते हैं ना सुपुर्द खाक कर दिया, यानी कब्र में दफना दिया। वो कहता है जी मैं इस 8 डेटा का जो GB का जो डेटा है, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं इसको सुपुर्द नेट करने लगा हूँ। अब बड़े बड़े लोगों की जो है हवा खिसकने लगी, वो परेशान है कि भैया अगर ये डेटा आ गया तो हमारा क्या होगा। बहरहाल कहा जा रहा है कि इस डेटा में बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सियासतदान हो क्या बताऊं। हो सकता है उसमें इमरान खान का भी नाम हो सकता है उसमें नवाज शरीफ का भी हो, शाहबाज का भी हो, लेकिन नानी का नाम तो ज़रूरी है। नानी का नाम कैसे जा सकता है, यानी मरियम का। अच्छा जी, फिर इसमें आर्मी जर्नल्स के नाम है। अब आर्मी जर्नल्स जो हैं उनको अपनी पसूड़ी पड़ी हुई है कि ये अल्लाह ये क्या हो गया। उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हुई है जिसमें DG ISPR की भी कुछ सुनने में आ रही है कि भाई वो उनकी भी गुफ्तगू शामिल है, कुछ और जर्नल्स की, कुछ और कर्नल्स की, कुछ और आर्मी ऑफिसर्स की। बहरहाल अब देखना ये कि जुमे से जुमेरात अच्छी रहेगी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा कुछ जजेस भी हैं। हाय हाय, जजेस का भी है। आपको याद है अरशद मलिक साहब एक जज थे, उनका भी कुछ सिलसिला था। बहरहाल जजेस हैं, और ना जाने किस किस के करतूत छुपे हुए हैं इस डेटा में जो 8 GB का डेटा। जुमे से जुमेरात अच्छी रहेगी। मेरे वो लोग जिन्होंने ये कव्वाली सुनी हो उनको याद होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, वैसे ये ऑडियो वीडियो लीक्स करने का कारोबार नून लीग ने बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में शुरू किया था, और ये वही सिलसिला है जो मरियम ने भी अपनाया हुआ है। ये वही सिलसिला है जो मारियम ने भी अपनाया हुआ है। अब बताएं जी, बेनज़ीर भुट्टो इंतहाई शरीफ लीडर थी, इंतहाई शरीफ खातून थी। ऑल दो कि उन्होंने यूरोप में तालीम हासिल की, लेकिन वो मरियम से जो है इंतहाई शरीफ खातून थी। उनकी नंगी नंगी तस्वीर बंटवाई नवाज शरीफ के दौर में। तो ये काम नून लीग वाले करते हैं। शायद आपको याद हो कि ना याद हो, एक जज हुआ करते थे, उनका नाम था अरशद मलिक, जिनको ब्लैकमेल किया गया था और उन बेचारों ने फिर ख़ुदकुशी कर ली थी। वो उनकी मौत वाक़ई हो गई थी गरीब की। और आपको याद होगा लंदन में एक शख्स नवाज शरीफ के साथ रहता है, मैं उसका नाम भी मेरे ख़्याल में मलिक ही है, लेकिन उस शख्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था उनकी ऑडियो वीडियो हासिल करने के लिए। तो ये इनका पुराना कारोबार है, पुराना करते हैं। अच्छा जी, उसके साथ नून लीग ने क्या किया था, फिर इसके बाद जनाब दीगर जजेस को ब्लैक मेलिंग के ज़रिए ख़रीदने की भी कोशिश की गई। अभी आपको पिछले दिनों याद है कि एक जज के बारे में कहा गया कि जी इसने ये कर दिया, इसने ये कहा कि जी हम इमरान खान की हुकूमत बनाएंगे, ये फलाना कराएंगे। यानी आप देखें कि कितनी बुरी बात है ये, इन्होंने ये कारोबार किया। मगर खुदा का होना ये हुआ कि तमाम तदबीरें उल्टी हो गईं और शिकारी ख़ुद अपने जाल में फंस गए। देखें ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद में इरशाद फरमाते हैं मकरुल माकिरीन।
اللہ سے جو مکر کرتا ہے اللہ پھر اس سے بہترین پلان کرنے والا ہے. جو اللہ کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے نا اللہ اس سے بہترین پلان کرنے والا ہے. آپ کسی کو دھوکہ دیں گے کسی کو ماریں گے اللہ تعالیٰ اس کے تمام راز افشاں کر دیتا ہے. اور اب وہی دن آ گیا کہ اب یہ سلسلہ ہونے لگا ہے. ابھی آپ دیکھیں بہت سی ان کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں مریم نواز اپنے داماد کے لیے انڈیا سے پلانٹ منگوانے کا کہا ہے. عمران خان کے ہیلتھ کارڈ کو سازش کے تحت ختم کرنے کا کہا ہے اور پیٹرول کے پیسے وغیرہ بڑھانے کا. اور آج بھی کچھ آڈیو لیکس ہوئی ہیں. میں چونکہ باہر تھا میں ان آڈیو کو سن نہیں پایا اس لیے میں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا. لیکن اب یہ ایک سلسلہ چل نکلا. اب یہ اتنا خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے کہ اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کیا ہے. لیکن آئیے سنتے ہیں اس گناہ بے لذت کی بکواس. گناہ بے لذت کی بکواس. بڑی ڈیٹیل نہیں. ایک سیکنڈ سر, ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں 7 دن والا, تاکہ 6 والا دے دیا پھر اب آج 7 والے دیں گے, کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس, بٹ ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے, جی سر, ان میں سے جن میں 7 8 کے سیدھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ میرے صاحب سے کلیئر کروا دیں گے. ان کے سیدھے ایکسیپٹ ہو جائیں گے, اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کی. وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے کل جب میٹنگ نہیں آتے تو ہاں نہ ہے ٹھیک ہے. میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے ستا دیں ٹیم سمجھ آئے سگنیچر ٹھیک ہے, ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں جس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں اپنے پاس رکھی. بنیادی بات ہے جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کی سگنیچر ٹھیک ہے وہ نہیں آیا. میرا نام اگر ایک بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے جی ہی ڈزنٹ شو اپ تو واٹ ول یو سے نوٹس ایکسپائر ہو گیا نہیں آیا ہم نے بجٹ کی میٹنگ تیار ہے ہماری میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو سینیٹائز کر دیا اس میں دیر نہ کریں. یہ اب 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا. نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسیپٹ کرنا ہے. شارٹ لسٹ کر کے ہم لائٹ کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے بھول کے لینی ہے جو شام 4-5 نکل کے ان میں گرمی مت لگی. رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجنا ڈیسائڈ کر دینا. ڈیسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کل 4 مہینے بعد ڈالنے اس کا فلیک آئے گا سر. چلیں اس کو ذرا پھر ان کو آن بورڈ لے کے, اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہوئی ہے تو میں کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آئے گا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. بات سنیں نا اس کا طریقہ ہے مجھے رات بات کی تھی. ہیز ہر سن ان لا اینڈ ویل ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر. ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں, پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. بالکل میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا جو گریڈ اسٹیشن جو انہوں نے اتحاد پارک بنایا رنگا خان میں, وہ ہم کرا رہے ہیں. 2 کام ہوتا ہے. پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر, تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا وہ پڑتا ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر, وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے والا بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی ECC میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن سے ٹرکی سے ہوں گے میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی میں وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں. جی سر اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر نہایت بات ہے سر, یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ
بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید ٹریفک نہیں سمجھتے بھی کریڈٹ کارڈ ہے اس کو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. گراہک کے پاس آ کر دکھانے کے لیے سوائے کریڈٹ کارڈ کی کچھ نہیں اور وہ تو لیکن ہم نے نہیں کیا تھا. کل آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو $102 نیچے تو ناظرین آپ نے سنا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب آ چکے ہیں، حلف بھی لے لیا ہے، وزیر خزانہ بنا دیے گئے ہیں. چور، ڈاکو، لٹیروں، منی لانڈرر کو انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستانی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. السلام علیکم.